بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ذکر شروع کیا، اب ذہن کہیں اور چلا گیا، دل کہیں، دماغ کہیں، اور زبان سے ذکر ہو رہا ہے، تو کیا فائدہ اس کا؟ اور ایک کسی نے شعر بھی کہہ دیا کہ بر زباں تسبیح و در دل گاؤ خر، این چنی تسبیح کیا دارد اثر، کہ زبان پہ تو تسبیح ہے، سبحان اللہ آدمی کہہ رہا ہے، اور دل میں گائے کا اور گدھے کا خیال آ رہا ہے، تو وہ شاعر کہتا ہے کہ این چنی تسبیح کیا دارد اثر، ایسی تسبیح کیسے فائدہ پہنچائے گی، کیا اثر کرے گی؟ لیکن حضرت کی مولانا مولانا تھانوی قدس اللہ تعالی سرہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں، کہ یہ کہنے والا جو ہے یہ حقیقت سے آگاہ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ برزباں تسبیح در دل گاؤ خر، این چنی تسبیح ہم دارد اثر، کہ چاہے زبان یہ ہو کہ زبان پر تسبیح اور دل میں دوسرے خیالات آ رہے ہیں، لیکن یہ تسبیح بھی اثر رکھتی ہے، کم صحیح، لیکن یہ بھی بے اثر نہیں، خالی از فائدہ نہیں۔ اور حضرت گنگوہی قدس اللہ تعالی سرہ کا ارشاد پتہ نہیں ہمارے کتنے بزرگوں نے نقل فرمایا ہے، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جو قطب الارشاد، ان کا یہ ارشاد نقل فرمایا ہے، وہ فرماتے تھے کہ اللہ کا ذکر خواہ کتنی ہی بے دھیانی سے ہو، کتنی ہی بے دھیانی سے، بے توجہی سے ہو، یہ خالی اثر نہیں رہتا، یہ رفتہ رفتہ پھر اس وقت تو بے دھیانی سے ہو رہا ہے، بے توجہی سے ہو رہا ہے، لیکن یہی پھر آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قلب کی توجہ کا رخ بھی موڑتا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھ کر کہ زبانی ذکر کرنے سے کیا فائدہ، جب ذکر کو چھوڑ بیٹھتے ہیں یا نہیں کرتے تو وہ کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکتے، وہ کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ذکر لسانی ہی ہے جو سیڑھی ہے، جو راستہ ہے ذکر قلبی پیدا ہونے کا، لہذا اس کو بیکار نہ سمجھے، اس کو یہ نہ سمجھے کہ یہ فائدے سے خالی ہے۔ جس کو یہ ذکر کی نعمت نصیب ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ کبھی نہ کبھی منزل تک پہنچے گا۔